حدیث نمبر 131۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاؤں جن کے کرنے سے اللہ گناہ مٹا دے اور درجے بلند فرما دے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ضرور، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، گرانی اور ناگواری کے باوجود کامل طریقے سے وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چلنا یعنی دور سے آنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، پس یہ اجر و ثواب میں سرحد پر مورچہ زن رہنے کی طرح ہی ہے۔ مسلم۔ فوائد: رباط سرحد پر مورچہ زن رہ کر سرحدوں کی حفاظت کرنے کو کہتے ہیں، یعنی یہ جہاد کا مسلسل عمل ہے۔ اعمال صالحہ اور عبادت پر مواظبت، ہمیشگی کو رباط کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ مکرہ پر ناگواری اور مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنے کا مطلب ہے، مثلاً سخت سردی میں تمام اعضاء کا صحیح طریقے سے دھونا نہایت گراں ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرتا ہے، اس لیے اس کا اجر بھی بقدر مشقت زیادہ ہوگا۔ اسی طرح مسجد کا قرب بھی اگرچہ بعض اعتبار سے نہایت مفید ہے، لیکن گھر کا مسجد سے دور ہونا اس لحاظ سے بہتر ہے کہ جتنے قدم مسجد کی طرف اٹھائیں گے اتنا ہی اجر و ثواب اس کو زیادہ ملے گا۔ اس فضیلت سے قریب رہنے والے محروم رہیں گے۔ حدیث نمبر 132۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ البردان 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد صبح اور عصر کی نماز۔ فوائد: ان دونوں نمازوں کی خصوصی حفاظت کے لیے یہ فضیلت اور ترغیب اس لیے بیان کی گئی ہے کہ ان دونوں نمازوں میں تساہل و تغافل کا زیادہ امکان ہے۔ فجر کی نماز میں اٹھ کر آنا نہایت مشکل ہے۔ اسی طرح عصر کا وقت دن بھر کے کاموں کو نمٹانے کے لیے نہایت مشغولیت کا وقت ہے، جس میں نماز کے فوت ہونے کا بڑا امکان ہے۔ جو شخص ان 2 نمازوں کی حفاظت کر لیتا ہے وہ دوسری نمازوں کی حفاظت بطریق اولیٰ کر لیتا ہے، اور یہ نمازوں کی حفاظت اسے جنت میں لے جانے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگی۔ حدیث نمبر 133۔ انہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا یا سفر اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے مثل عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ اقامت اور صحت کی حالت میں کرتا تھا۔ بخاری۔ فوائد: اس سے مراد ایسے اعمال ہیں جو استحباب اور نفل کے طور پر ایک مومن کرتا ہے، ورنہ فرائض کی ادائیگی تو ہر حالت میں ضروری ہے۔ حدیث نمبر 134۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے اور مسلم نے اس سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ مومن جو بھی نیکی اور بھلائی کا کام کرتا ہے اسے اس پر صدقے کی طرح اجر ملتا ہے، اور معروف سے مراد ہر قسم کی نیکی اور بھلائی ہے۔ علاوہ ازیں معصیتوں، جرائم و گناہ کا ترک بھی ایک معروف نیکی ہے۔ حدیث نمبر 135۔ انہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے تو اس سے جتنا حصہ کھا لیا جاتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے، جو اس سے چرا لیا جائے وہ صدقہ ہے، جو کوئی اسے نقصان پہنچائے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے، مسلمان جو درخت لگاتا ہے تو
اس سے کوئی انسان، کوئی جانور اور کوئی پرندہ جو کھاتا ہے وہ قیامت والے دن تک اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، مسلمان جو درخت لگاتا اور کوئی کھیتی بوتا ہے، پس اس سے کوئی انسان، کوئی جانور یا کوئی اور چیز کھائے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ بخاری و مسلم نے اس کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ یرزعہ کے معنی ہے اسے نقصان پہنچائے، اس کو کم کر دے۔ فوائد: اس میں زراعت و باغبانی کی فضیلت کا بیان ہے۔ علاوہ ازیں اس کی فضیلت ہی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کاشت کی ہوئی چیزوں میں سے جو چوری یا غصب یا تلف ہو جائے اور مسلمان اس پر صبر کرے تو اسے اس پر اجر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 136۔ انہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی۔ آپ نے ان سے فرمایا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، ہم نے یقیناً یہ ارادہ کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بنو سلمہ، تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، بے شک تمہارے ہر قدم پر ایک درجہ ہے۔ اسی کی ہم معنی اسے بخاری نے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور بنو سلمہ لام کے زیر کے ساتھ بنو سلمہ لام کے زیر کے ساتھ انصار کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ آثارہم، ان کے قدم اور قدموں کے نشانات۔ فوائد: عمل میں جتنی محنت و مشقت ہوگی، جزا بھی اسی حساب سے زیادہ ہوگی۔ گھر کتنا ہی دور ہو، نماز مسجد میں آ کر باجماعت پڑھنی چاہیے۔ حدیث نمبر 137۔ حضرت ابو منذر بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی تھا، میں نہیں جانتا کہ کسی اور شخص کا گھر اس سے زیادہ دور ہو، اس سے کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ اس سے کہا گیا، یا میں نے اس سے کہا، اگر تو ایک گدھا خرید لے جس پر تو اندھیرے میں اور گرمی کی شدت میں سوار ہو کر آیا کر۔ اس نے جواب دیا، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو، اس لیے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دور سے میرا مسجد کی طرف چل کر جانا اور پھر وہاں سے میرا لوٹنا، جب میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹوں یہ سب کچھ میرے حساب میں لکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن لی، فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب تیرے لیے جمع فرما دیا ہے۔ مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، تیرے لیے وہ ثواب ہے جس کا تو نے ارادہ کیا۔ الرمضاء، تپتی ہوئی زمین۔ فوائد: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر ثواب اخروی حاصل کرنے کا جو جذبہ بے پایاں تھا، اس میں اس کا بیان ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اجر و ثواب انسان کی نیت کے مطابق ملتا ہے، اور اس لحاظ سے گھر کا مسجد سے دور ہونا بھی انسان کے لیے فضیلت کا باعث ہے۔ حدیث نمبر 138۔ حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 خصلتیں ہیں، ان میں
سب سے اعلیٰ بکری کا دودھ پینے کے لیے دے دینا ہے۔ جو عامل بھی ان میں سے کسی ایک خصلت پر ثواب کی امید پر اور اللہ کی طرف سے کیے گئے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ منیہا اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص وہ کسی کو بطور عطیہ اس لیے دے دیتا ہے کہ وہ اس کا دودھ دو کر پی لے اور پھر اسے واپس کر دے۔ فوائد: اس طرح کسی چیز کو اپنی ملکیت میں رکھتے ہوئے وقتی اور عارضی فائدے کے لیے کسی کو دے دینا بھی باعث اجر ہے۔ حدیث نمبر 139۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے کے ساتھ ہی۔ بخاری و مسلم۔ اور انہی دونوں کی ایک اور روایت عدی رضی اللہ عنہ سے ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص سے براہ راست اس کا رب ہم کلام ہوگا، اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی اور ترجمان نہیں ہوگا۔ پس انسان اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اسے اپنے آگے بھیجے ہوئے عمل ہی نظر آئیں گے، بائیں جانب دیکھے گا تو ادھر بھی اپنے کرتوت ہی دیکھے گا، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کے چہرے کے سامنے ہوگی۔ پس تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو، یعنی اس کا صدقہ کر کے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اچھی بات کے ذریعے سے دوزخ سے بچو۔ فوائد: اس میں سخت ترغیب کا پہلو یہ ہے کہ ہر شخص کو براہ راست اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے دائیں بائیں اس کے اعمال ہوں گے، اپنے عملوں کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح خصال حمیدہ، خوش گفتاری وغیرہ کا اختیار کرنا بھی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پوائنٹ 3، قیامت والے دن صرف انسان کا عمل صالح ہی اس کے کام آئے گا۔ حدیث نمبر 140۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے جو کھانا کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور پانی پیے تو اس پر اللہ کی حمد کرے۔ مسلم۔ الاکلہ حمزہ کی زبر کے ساتھ صبح یا شام کا کھانا۔ فوائد: کھانا پینا جس میں انسان کے کام و دہن کی لذت کا سامان ہے، اس پر انسان اللہ کا شکر ادا کرے تو اس میں بھی اجر و ثواب ملتا ہے اور کھانا پینا بھی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حدیث نمبر 141۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ابو موسیٰ نے پوچھا، اگر وہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پائے؟ آپ نے فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کام محنت مزدوری کرے اور اجرت حاصل کرے، اپنے نفس کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ انہوں نے پوچھا، اگر اسے اس کی بھی طاقت نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، وہ کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کر دے۔ انہوں نے کہا، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نیکی یا بھلائی کا حکم کرے۔ انہوں نے پوچھا، اگر وہ یہ بھی نہ کرے؟ آپ نے فرمایا، وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز رہے، یقیناً یہ بھی صدقہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: محنت و مزدوری کی ترغیب تاکہ انسان کما کر اپنی ضروریات بھی پوری کرے اور اللہ کی راہ میں بھی صدقہ کرے۔ پوائنٹ سیکنڈ، صدقے کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اس میں نیکی اور بھلائی کی بہت سی انواع آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ برائی سے رک جانا بھی صدقہ ہے۔ باب نمبر 14، اطاعت نیکی اور بھلائی کے کاموں میں میانہ روی اختیار کرنے کا بیان۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 142۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یہ فلاں عورت ہے جو نفلی نمازیں کثرت سے پڑھتی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، تم اسی چیز کو لازم پکڑو جس کی تم طاقت رکھو۔ اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود اکتا جاؤ، یعنی تم زیادہ عبادت کرنے کی صورت میں اکتا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ اجر دینے میں نہیں اکتاتا، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عبادت و اطاعت وہ ہے جس پر اس کو اختیار کرنے والا ہمیشگی کرے۔ بخاری و مسلم۔ یہ نہیں اور زجر روکنے اور ڈانٹنے کا کلمہ ہے۔ لا یحمل اللہ، اس کا ثواب اور اجر ختم نہیں ہوگا، اور تم نے اکتا جانے والے کا سا معاملہ نہیں فرمائے گا کہ تم اکتا جاؤ اور عمل چھوڑ دو۔ اس لیے تمہاری شایان یہی بات ہے کہ تم وہ عمل اختیار کرو جس پر تم ہمیشگی کر سکو، تاکہ اس کا ثواب تمہارے لیے اور اس کا فضل تم پر ہمیشہ رہے۔ فوائد۔ اس میں طاقت سے زیادہ عبادت کرنے سے روکا گیا ہے، کیونکہ اس میں اندیشہ ہے کہ چند روز کے بعد انسان اکتا جائے اور عبادت بالکل ہی چھوڑ بیٹھے۔ اس لیے عبادت و طاعت میں بھی میانہ روی ضروری ہے۔ اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ پابندی کے ساتھ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی ہو، کیونکہ ہمیشگی والے عمل کا اجر بھی ہمیشہ ملے گا، بخلاف چند روزہ عمل کے کہ اس کا اجر بھی چند روزہ ہی ہوگا۔ حدیث نمبر 143۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے گھر آئے۔ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے متعلق پوچھتے تھے۔ جب ان کو اس کی تفصیل بتلائی گئی تو گویا انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ، آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اس لیے ہمیں تو آپ سے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی روزے کا ناگہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں پہنچی تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے پوچھا تم نے اس طرح کہا ہے؟ جب اس کا جواب انہوں نے اس بات میں دیا تو آپ نے فرمایا خبردار، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا سب سے زیادہ خوف دل میں رکھنے والا ہوں، لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ دیتا بھی ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے میں شادی بھی کرتا ہوں، بس یہ سارے کام ہی میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا بس وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی مجھ سے اس کا تعلق نہیں۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ اس میں عبادات میں میانہ روی کی نکاح کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی ترغیب، اور ہمیشہ روزہ رکھنے یا ساری رات بغیر سوئے عبادت کرنے کی ممانعت و کراہت ہے۔ بدعات میں خیر اور اجر نہیں ہے، تمام تر خیر و برکت اور ثواب صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں ہے۔ حدیث نمبر 144۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی طرف سے دین میں سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ مسلم۔
المتنطعون کا مطلب ہے جہاں شریعت میں سختی نہیں ہے وہاں سختی کرنے والے اور خود کرید کرنے والے۔ فوائد: اس سے ان ریاضتوں اور مشقوں کی کراہت واضح ہے جو بہت سے اہل تصوف نے اپنے طور پر گڑھ رکھی ہے، جن میں بے جا تشدد اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف پایا جاتا ہے۔ اسی طرح مسائل میں خود کرید کرنے اور بال کی کھال نکالنے والے بھی اس میں آ جاتے ہیں کہ اس قسم کی موشگافیوں کا ارتکاب بھی بالعموم وہی لوگ کرتے ہیں جو سنت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تہ دامن ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 145۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً دین آسان ہے اور جو دین میں بے جا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے، یعنی ایسا انسان مغلوب ہو جاتا ہے اور دین پر عمل ترک کر دیتا ہے۔ بس تم سیدھے راستے پر رہو اور میانہ روی اختیار کرو اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے کی عبادت سے مدد حاصل کرو۔ بخاری اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے، سیدھے راستے پر رہو، میانہ روی اختیار کرو اور صبح اور شام اور کچھ حصہ رات کو عبادت کے لیے چلو۔ میانہ روی اختیار کرو، تم منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ الدین یہاں مرفوع ہے، مفعول ما لم یسمع فاعلہ کی بنا پر ہے اور یہ منصوب الدین بھی مروی ہے۔ الا غلبہ کا مطلب ہے دین اس پر غالب آ جائے گا، اور دین میں بے جا سختی کرنے والا دین میں زیادہ شاخیں اور راستے ہونے کی وجہ سے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے سے عاجز رہے گا۔ غدوہ کے معنی ہے صبح صبح، دن کے آغاز میں چلنا، اور رواح کے معنی ہے دن کے آخری پہر میں چلنا، اور دلجہ رات کا آخری حصہ۔ یہ استعارہ اور تمثیل ہے اور اس کا مطلب ہے تم اللہ کی اطاعت میں عملوں کے ذریعے سے اس وقت مدد حاصل کرو جب تم تازہ دم ہو اور تمہارے دل دوسرے ہم و غم سے فارغ ہو۔ اس طرح تم عبادت میں لذت حاصل کرو گے اور اکتاؤ گے نہیں اور اپنے مقصود کو حاصل کر لو گے۔ جیسے تجربہ کار مسافر انہی اوقات میں اپنا سفر طے کرتا ہے اور خود بھی ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں آرام کرتا ہے اور اپنے جانور کو بھی آرام کرواتا ہے، پس وہ بغیر تھکان کے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ فوائد: اس میں میانہ روی کے علاوہ اس امر کی ترغیب ہے کہ عبادت کے لیے ایسے اوقات مقرر کیے جائیں جن میں انسان تازہ دم ہو تاکہ اسے اللہ کی عبادت میں لذت و حلاوت محسوس ہو۔ تاہم یہ نفلی عبادات کے لیے ہے، فرضی عبادت کی ادائیگی تو اپنے مقررہ اوقات میں ہی ضروری ہے۔